ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان دنیا کی فکر میں جو ہے مبتلا رہتا ہے تو وہ دین کی طرف بہت کم بڑھ پاتا ہے، دین کے کاموں میں اس کا من نہیں لگتا. لیکن جب انسان دنیا کی فکر کو چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے. وہ یہی کہتا ہے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، ہے نا؟ یہی فکر ہوتا ہے. اور جو انسان مدینہ شریف کا عازم ہوتا ہے، عازم سفر ہوتا ہے، تو کچھ اس انداز میں بھی اپنے جو ہے دل سے کہتا ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. حقیقت بات ہے کہ جب انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، جب وہ مدینہ شریف کی طرف، حرمین شریفین کی طرف چلتا ہے. اللہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ پہ جنت کی گلی ہے اور بچھا ہے سبزۂ گلزار قدرت، بچھا ہے سبزۂ گلزار قدرت، مدینے کی زمین سب مخملی ہے. اور احترام کے لیے میں ادب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ پر ٹکا ہوا ہے کہ اگر ہمارے دلوں سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. اور اگر جس دل کے اندر محبت رسول قائم ہے تو سمجھو اس کا دل بھی زندہ ہے، اس کا ضمیر بھی زندہ ہے اور اس کا ایمان بھی زندہ ہے. تو سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. کہ دل کو سنبھالوں میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو ہے ادا کیوں نہ فرض محبت مد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج وہ دن ہے کہ حسن میاں قبلہ مدد اللہ علیہ آج عمرے کے لیے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں صبح، اور یہ بابرکت بات ہے رہے بری کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہے بری کے لیے، درس ہے رہے بری کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر اور آ ہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے، قبر میں روشنی کے لیے آ ہی جائیں گے. حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہرباں. بہت ہی پیارا شعر ہے. حشر میں ہم ہر امتی کے لیے، اپنے ہر امتی کے لیے
بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے، اپنے ہر امتی کے لیے بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے۔ اور آخری شعر پیش رہا ہوں، اس سے بہت ہی سیکھ ملنے والی ہے۔ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو 2 گز زمین۔ صحیح سے آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن جب وہ ذکر و اذکار کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دل سکون پا جاتا ہے۔ آپ جتنے اللہ کے ولیوں کی زندگی پڑھیں گے، ان کی عمروں میں عبادت اور اللہ کا ذکر ملے گا، اور ذکر سے دل صاف ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان ہی نہیں کرتے، پوری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، بے شک پوری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں کسی راستے سے گزر رہے ہیں، اور جب راستے سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے سے جب وہ گزرے تو دریا کے کنارے پر ایک پیڑ موجود ہے اور اس کی شاخ پر ایک چڑیا بیٹھی ہے۔ جب ہوا کا جھونکا آتا ہے تو پانی، ہوا کے جھونکے جب آتا ہے تو وہ چڑیا ڈالی پر بیٹھی ہوئی پانی میں اس کے پنجے ڈوب جاتے ہیں۔ پانی کے ذریعے جب ہوا چلتی ہے تو پانی میں اس کے پنجے ڈوب جاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چڑیا یاد الہی میں مشغول ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، کیونکہ نبی تو ہر زبان جانتا ہے، نبی چرند پرند ہر ایک چیز کی زبان جانتا ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو چڑیا اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور پیاسی ہے، اس کی زبان خشک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد یہ تماشا دیکھتے رہے۔ پھر آپ تو ٹہنی پانی میں اتر جاتی ہے، تیرے پنجے پانی کو چھو جاتے ہیں، چونچ بڑھا کر پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن چڑیا جب کسی کا دل اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو معلوم ہے، حدیث قدسی بھی ہے، جب انسان اللہ کے عشق میں، اللہ کے عشق و محبت کی بھٹی میں اپنے کو جلا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے۔ بے شک۔ اور حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے قرب میں، اللہ کے عشق و محبت کی بھٹی میں جل کر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قربت میں پہنچ جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یعنی بظاہر آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن دیکھنے کی طاقت میں عطا کر دیتا ہوں۔ بظاہر آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن دیکھتا وہ اللہ کی قوت و طاقت سے ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے دیکھتا ہے۔ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور جب وہ چلتا ہے تو پیر اس کے ہوتے ہیں لیکن قوت رفتار اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ والا ہو جائے، اللہ کے قرب میں پہنچ جائے۔ اور وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، کو چھو جاتے ہیں، چونچ بڑھا کر پانی پی لے کوئی حرج نہیں ہو جائے گا۔ لیکن چڑیا کہتی ہے موسیٰ مجھے پانی پینے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو اللہ کے ذکر میں آ رہا ہے، جو اللہ کے ذکر میں آ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں اور میری زبان خشک ہو اور اللہ میری طرف متوجہ ہو، اللہ کی توجہ ہو، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق مجھے عطا ہوتا رہے۔ مطلب بہت ہی کلام جو ہے جامع تھا، حضرت کا خطاب بہت جامع تھا، اگر ایک ایک پرت کو کھولے تو بہت ساری نصیحتیں موجود تھیں، لہٰذا وہ آپ کو اللہ کی رحمت کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں کی باتوں کو سننا چاہیے، ان کی نصیحتوں کو سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب عاشق رسول مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے دل کے جو ہے ارمان کچھ اس انداز میں بھی جو ہے بیان کرتا ہے، اور ان الفاظ میں کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ تو نور سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
جو سراپا نور ہیں. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اپنے نگاہوں میں بسائے، ان کی عظمتوں کو اپنے نگاہوں میں بسائیں. اور اس شعر کو دیکھے اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا ہر سب گھرانہ نور کا. اور اعلیٰ حضرت جو ہے عقیدت میں، محبت میں اپنے جو ہے چاہنے والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ جب نور والے آقا کی بارگاہ میں پہنچو تو اس طرح سے التجا کرو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ تو یوں اس انداز میں کہو، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور کہتے ہیں جو زائر جو مدینہ شریف پہنچ جائے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور آخری شعر، ایک شعر میں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان، جن کا عرس پرسوں ختم ہوا، کل ہی ختم ہوا ہے، جن کی قل کی رسم ہوئی کل بریلی شریف. غریب و فقیروں کو ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کو ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور ایک شعر میں کہتے ہیں کہ جب عاشق رسول، جب ایسے ذکر کرنے والے بندے، جب سچی محبت کرنے والے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ اس انداز میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت جوش میں آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرا دیتے ہیں. جب دیدار کرا دیتے ہیں تو اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو بھی عشق محبت جب جوش میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو دیدار کرا دیا. تو آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ آپ تو زندہ ہیں. کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندر آنے والے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں مراد المشتاقین شمس العارفین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نغمہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو اشعار پہلے قطع کی سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نعت پاک میں پیش کروں گا. دید ایک حقیقت تھی، ہجر آگے بے خودی جانے، کس کا ستانہ تھا. دید ایک حقیقت تھی، ہجر ایک فسانہ تھا. ہم تھے جب مدینے میں، وہ بھی کیا زمانہ تھا. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب تک کہیے سبحان اللہ، کہیے یا رسول اللہ. حضرات ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 90 نیکیاں ملتی ہیں، تو ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہیے سبحان کے فضیل کا بادل برستا ہے مدینے میں، برستا ہے مدینے میں. خدا کے فضیل کا بادل برستا ہے، برستا ہے مدینے میں. خدا کے فضیل کا بادل برستا ہے مدینے میں، کہ محبوب خدا کا پیارا روضہ ہے
مدینے میں، ہاں روضہ ہے مدینے میں، کہ محبوب خدا کا پیارا روضہ ہے مدینے میں، ہاں روضہ ہے مدینے میں۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ یہ دل قربا، یہ جو صدقے ہے اس بندہ نوازی پر، یہ دل قربا، یہ جو صدقے ہے اس بندہ نوازی پر، میرے آقا نے پھر مجھے کو بلایا ہے مدینے میں، بلایا ہے مدینے میں، میرے آقا نے پھر مجھے کو بلایا ہے مدینے میں۔ دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے گئے اتار گئے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے گئے اتار گئے، پیر سونا میرا پیر اتار سونا 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 دنیا بھر میں فضل دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے گئے اتار گئے، ان کے ستھرے کردار کے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، 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 پاوے لکھا کروڑ دوے ہوے، پاوے لکھا کروڑ دوے ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر 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 ہوے۔ ساڈی نسبت کنی پیاری ہے، ساڈی نسبت کنی پیاری ہے، آتاری ہے بڑی پیاری ہے، آتاری ہے بڑی پیاری ہے، رب سارے آتاریاں دی خیر ہوئے، رب سارے آتاریاں دی خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم تو اتنا دے دے دینے والے مجھے دینا ہے، آکے در طیبہ دے چھین لے مجھے سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، یاد آقا میں معطر کوئی لمحہ دے دے، یاد آقا۔ یہ اس عظیم سرزمین پر تشریف لے جا رہے ہیں، ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ ہر بندہ مومن کی طلب اور آرزو یہی ہوتی ہے جب وہ کبھی اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اپنے رب کے حضور روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بارگاہ رب میں اٹھاتا ہے، تو اس کے دل کی دھڑکنوں سے یہی آواز آتی ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری
تیری رحمت برستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اور جب نصیبہ جاگ جاتا ہے، جب مقدر انگڑائی لیتا ہے، جب اس کی قسمت کا ستارہ اوج ثریا سے بلند ہو جاتا ہے، اور جب حرمین شریفین سے بلاوا آ جاتا ہے، جب یہ اعظم شہر رسول رخت سفر باندھ کر حرمین شریفین پہنچتا ہے اور وہاں کی مقدس سرزمین پر قدم رکھتا ہے، تو عشق و محبت کا امام عشق کے دریا میں گوتا لگا کر کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ریسر کا موقع ہے، یہ وہ سرزمین ہے یہاں قدم کے بل نہیں بلکہ سر کے بل چلا جائے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، یہ ہو جانے والے یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں جو کہہ رہے ہیں ارے سر کا موقع ہے، ہو جانے والے۔ ایک صاحب نے اور بھی شعر کہا تھا، سنا دوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ مکے میں بھی ڈھونڈتے ہیں گنگوں کا رستہ، کعبے میں بھی ڈھونڈتے ہیں گنگوں کا رستہ۔ قاسم نانوتوی صاحب اپنے پیر کی شان میں کہہ رہے ہیں، پیر رشید احمد گنگوہی گنگو شہر کو مکے پہ فوقیت دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ کعبے میں بھی ڈھونڈتے ہیں گنگوں کا رستہ، مقدس سرزمین پر حرمین شریفین خانے کعبہ پہنچ کر وہاں انہیں طلب اور تمنا کیا ہے، گنگو نظر آ رہا ہے، شہر گنگو نظر آ رہا ہے، کعبے میں بھی ڈھونڈتے، کون لوگ ڈھونڈتے ہیں؟ کعبے میں بھی ڈھونڈتے ہیں گنگو کا رستہ، رکھتے ہیں اپنے دل میں ذوق و شوق عرفانی، وہ کہتے ہیں جو اپنے دل میں اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کو تلاش کرنے کی جستجو رکھتے ہیں، معرفت کا ذوق رکھتے ہیں، وہ کعبہ پہنچ کر بھی مکہ پہنچ کر بھی انہیں شہر گنگو نظر آتا ہے، وہاں بھی گنگو کا رستہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں یہ تمہارے پیر ہیں، یہ تمہارے مولوی ہیں جو کعبہ پہنچ کر گنگو کا رستہ تلاش کرتے ہیں، گنگو شہر میں ڈھونڈتے ہیں، وہاں کا رستہ دیکھ رہے ہیں، وہاں راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہاں سے گنگو کدھر پڑتا ہے، وہاں کا راستہ کدھر ہے، مگر یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے مجدد شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبہ دیکھو، اور رکن شامی سے مٹی خوب وحشت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارہ دیکھو، مدینے کو چلو صبح دلارہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، اور زیر میزاب ملے خوب کرم زیر میزاب کیا ہے؟ خانے کعبہ کا پرنالا، پرنالا جب بارش کا پانی گرتا ہے تو وہاں کرم کے چھیٹے ملتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اور ادھر ہے مدینہ شریف، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے، یعنی کہ آنکھیں بدلی تو منظر بدل جاتا ہے، نظریں بدلی تو نظارے بدل جاتے ہیں۔ کسی نے مجنوں سے کہا تھا کیا بات ہے تو اس لیلا پر فرفتہ ہو گیا جس کا رنگ کالا ہے،
جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، نہ شکل ہے نہ صورت ہے، اس لیلا پر فرشتہ ہو گیا۔ تو مجنوں نے کہا تم لیلا کو اپنی آنکھوں سے مت دیکھو، لیلا کو میری نگاہوں سے دیکھو، تب اس کے جلوے نظر آئیں گے۔ حضرات اب اور فرمائیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا، دیکھا تو شیبہ نے بھی تھا، دیکھا تو عتبہ نے بھی تھا، تو سارے مکہ نے بھی دیکھا تھا، مگر جب بارگاہ رسالت میں ایک بار ابو جہل حاضر ہوا تھا، کہنے لگا معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہا اس نے۔ اس کے بعد کچھ لمحے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں کہا کہ بے شک تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، پوری کائنات میں آپ سے زیادہ حسین اور جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا بے شک تو اسے صدیق تم نے بھی سچ کہا ہے۔ اب ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو جہل نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا، آپ نے بھی اس کو بھی کہا بے شک، صدیق اکبر نے آپ کو حسن و جمال کے قصیدے پڑھے، آپ نے ان کو بھی کہا بے شک، معاملہ کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی میں ایک آئینہ ہوں، مجھے جو دیکھتا ہے اسے میرے اندر وہ خود نظر آتا ہے۔ ابو جہل نے مجھے دیکھا تھا، اسے اس کا سراپا نظر آیا تھا، اس لیے اس نے میری برائی کی، مگر صدیق اکبر نے دیکھا تو مجھے انہوں نے اپنا حسن دیکھا، اپنا نکھار دیکھا۔ معلوم یہ ہوا ابو جہل کی نگاہیں اور ہے، صدیق اکبر کی نگاہیں اور ہے، فاروق اعظم کی نگاہیں اور ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نگاہ سے مت دیکھو، شیبہ کی نگاہ سے مت دیکھو، عتبہ کی نگاہ سے مت دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھنا ہے صدیق اکبر کی نگاہ سے دیکھو، فاروق اعظم کی نگاہ سے دیکھو، عثمان غنی کی نگاہ سے دیکھو، علی بن مرتضیٰ کی نظروں سے دیکھو، صحابہ کرام کی نظروں سے دیکھو، حضرت حسان بن ثابت کی نظروں سے دیکھو تو وہ کہتے ہیں واجمل من کا لم ترتب عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے اور دیکھوں گا بھی کیسے، آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک و صاف فرمایا ہے، اللہ نے آپ کی ایسی تکلیف فرمائی ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے اور خدا کی قسم نبی کی شان اور عظمت اور آپ کے حسن کے قصیدے کا جب معاملہ تو اس مقدس سرزمین پر ہمارے صوفی صاحب ایک بلاوا آ گیا اور وہی جاتے ہیں جہاں جن کو مصطفیٰ جب اچھا کچھ لوگ یادوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ صحیح ہے، بیکار مٹنا تو ہے نہیں یاد پر کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوگا صاحب جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذکر رسول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کھانا بنوایا، سب کو کھلایا ہے، سب کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وہاں جا رہے ہیں تو وہاں جائیں، عبادت کرنے کے لیے جائیں، یادیں مٹانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں حج پڑھنے تو یہ لوگ بھی جاتے ہیں، حج پڑھنے یہ لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن جاتے ضرور ہیں، لیکن بے وقوفوں سے پوچھو جب بھی حج کرنے جاتے ہیں تو حج کا کون سا ایسا رکن ہے جو کسی اللہ والے کی یاد نہیں دلاتا؟ حج کا کوئی ایسا رکن ہی نہیں ہے یار، حج ادا ہی نہیں ہوگا اگر کسی اللہ والے کی ادا کو ادا نہ کیا جائے۔ اور آپ کو بتا دوں حج عبادت تو ہے مگر وہ الگ ہی عبادت ہے، عجیب منظر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اللہ نے نشانیاں رکھی وہاں، تمام جو ہم عبادات کرتے ہیں، قربانی ہے، یہ اطاعت ہے، اطاعت۔ جب یہ اعمال ہم کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو لگتا ہے عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں عبادت کر رہے ہیں، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں تو لگتا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لگتا ہے عبادت کرتے ہیں، قرآن قربانی دے رہے ہیں تو لگتا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں۔ مگر یہ عجیب معاملہ ہے، جب حج کرنے جاتے ہیں
کوئی رکن ادا کرتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ عبادت ہے. بھاگنا دوڑ اللہ والوں کی یادیں تو ہے. عمرے میں کیا ہے؟ احرام باندھو, احرام باندھ کر آپ وہاں پہنچیں گے, پہلے خانے کعبہ کے تو 7 چکر لگانا, 7 چکر لگانا. اب جب جیسے چکر لگانا شروع کیا تو حجاج اکرام جو مرد ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ رمل کرو, رمل کرو یعنی سینہ تان کے چلو, سینہ تان کے چلو. اور قرآن مقدس میں ہے کہ تو سینہ تان کر مت چل, مت زمین پر پیر پڑ کر پڑ. 15 بارے میں آیا جاتا ہے, پہلا ٹکڑا یاد نہیں آ رہا ہے. تو سینہ تان کر چلے یا زمین پر پیر مار کے چلے, نہ ہی تو زمین کو دھسا دے گا اور نہ ہی اکڑ کے چلنے سے پہاڑوں سے اونچا ہو جائے. یہ قرآن کی آیت کا مطلب تھی, مگر ہوا حکم ہے سینہ تان کے چل, اکڑ کے چل. ہمیں جہاں حرم شریف کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تو اکڑ کے چلے گا تو حرام ہے, پیر پٹک کے چلے گا تو گناہ ہے. مگر وہاں خانہ کعبہ میں مطاف میں طواف کر رہا ہے, حکم ہے کہ سینہ تان کے چلے, کاندھا ہلا کر چلے. ایک کاندھا دکھا, چادر وہاں سے ہٹا لے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ مصطفیٰ نے کیا, میرے نبی نے کیا ہے, میرے نبی نے کیا ہے کہ سینہ تان کر مصطفیٰ چلے ہیں. جب میرا محبوب سینہ تان حجر اسود کو چومو, وہ پتھر جو کعبے کی دیوار میں نصب ہے اس کو چومو, اس کو بوسہ دو, اس کو بوسہ دو گے تو ثواب ملے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جو بوسہ دیتے وقت اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور وہ تو یار جگہ ہی ایسی ہے, حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب حاجی کوئی حج کرنے جاتا ہے یا زیارت کے کعبہ کے لیے جاتا ہے, اس کی پہلی نگاہ کعبے کے پڑے, اور جیسے ہی نگاہ پڑے جو دعا مانگ لے حاجی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ہوتی ہے. اور تفسیر میں نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبہ بناؤ, کعبے کی تعمیر کرو, عرض کیا مولا مجھے تعمیر تو کر دوں, مجھے اس کا بدلہ کیا ملے گا, مجھے اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تم اس کی تعمیر کرو, میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. حالانکہ آدم علیہ السلام گناہگار تھے, گناہگار, لیکن اللہ نے, اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے, وہ اپنے کسی بھی بندے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں, ہم نہیں کہہ سکتے جو رب نے کہا ہے وہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کے کسی بھی پیغمبر کو, کسی بھی محبوب کو اللہ نے کہا تمہارے بھی درجے بلند ہوں گے, اور جو تمہاری اولاد ہوگی وہ اگر یہاں اس گھر کا طواف کرے گی تو تمہاری اولادوں کے بھی درجے بلند فرماؤں, اور تمہاری اولاد گناہگار ہوگی تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا. آدم عرض کرتے ہیں یا اللہ اور عطا فرما, یا اللہ اور عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس گھر کا طواف کرے گا میں اس کے گناہ بھی بخش دوں گا. سبحان اللہ. حضرت آدم عرض کرتے ہیں یا اللہ اور عطا فرما. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم جو یہاں طواف کرنے کے لیے آئے گا وہ طواف کرنے والا, اس میرے خانے کعبہ کا چکر لگانے والا جس کے لیے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول فرما لوں گا. سبحان اللہ. اس کی بھی دعا قبول ہوگی, اور جس کے لیے وہ دعا فرما دے گا, جو دعا فرمائے گا اللہ اس کی دعا اس کے حق میں قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. تو کتنی عظیم جگہ ہے. اللہ کا آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا بس اتنا کافی ہے. جب یہ مل گیا کہ جو یہاں طواف کے لیے آئے, تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئے, وہ اس کی بھی دعا قبول ہوگی, اور جس کے لیے وہ دعا کر دے گا تو اس کی بھی دعا قبول فرما لے گا, تو میرے لیے یہ کافی ہے. اللہ حضور فرماتے ہیں ایک نظر پڑ جائے اور جو دعا مانگ لے حاجی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب چوما اس پتھر کو, وہاں سے استلام کرنے کے ذریعے طواف شروع ہوتا ہے, خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوتا ہے. اب چوم رہے اس پتھر کو. حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی چوما. لوگ یادیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے چوما. چومنے کے بعد پتھر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے, میں جانتا ہوں کعبے کی دیوار میں نسب ہے, اللہ کے گھر میں تو نسب ہے, مجھے معلوم ہے کہ تو جنتی پتھر ہے, جنت سے لایا گیا ہے, مگر میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے, اس لیے نہیں چوم رہا ہوں تو خانہ کعبہ کی دیوار میں نسب ہے, میں نے تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ مصطفیٰ کو چومتے دیکھا, میں نے تجھے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے اس لیے چوم رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. 7 چکر پورے ہوتے ہیں, طواف پورا ہوا, اب حکم ہے کہ زمزم سیر ہو کر پیو, زمزم
सैर होकर की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो जमजम पीते वक्त हाजी दिल में जो इरादा कर ले, जो नेक जायज नेक मकसद नेक तमन्ना हो, और जो भी जिसके लिए भी वो दुआ करना चाहे लेकिन जायज हो, शरीयत में इजाजत दी हो, उसके लिए जो दुआ करेगा जमजम पीते वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसके हक में वो दुआ कबूल फरमाएगा। जमजम की तासीर ये है कि जो जमजम पी ले उसकी भूख भी मिट जाती है, उसकी प्यास भी मिट जाती है। अब जमजम पीने के बाद हुक्म है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, दो रकात नमाज पढ़ो। कहाँ? मकाम इब्राहीम। कहाँ पर? मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम कहाँ हो? बिल्कुल नजरों के सामने हो। मकाम इब्राहीम है क्या? मकाम इब्राहीम है क्या? मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। जिस पे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। निशान कैसे पड़े? कब खड़े हुए? जब खाने काबा की तामीर इब्राहीम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाई तो उस पत्थर का इस्तेमाल किया गया। किस जगह? पहाड़ की जगह। कहाँ पर? पहाड़। जब दीवार चुनाई होती है वो जब ऊंची हो जाती है हाथ पहुंचेगा नहीं तो पहाड़ की जरूरत पड़ती है। वो पत्थर जो मकाम इब्राहीम जिसको कहा जाता है, जिसमें इब्राहीम खलीलुल्लाह के कदमों के निशान है, वो पत्थर वहां रखा गया। वो भी ये भी जन्नती पत्थर है, जन्नत से आया, ये भी जन्नती। इस पर इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम खड़े हुए। इस पर खड़े हुए। इस पत्थर की करामत ये थी कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते थे और पत्थर इब्राहीम खलीलुल्लाह को इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेना होता तो ये पत्थर नीचे हो जाता, नीचे हो जाता। और जब दीवार पर पत्थर रखना होता तो दीवार ऊंची हो चुकी तो ये पत्थर अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता। और इस तरह दीवार पूरी खाने काबा की पूरी इमारत चल गई उस पत्थर पर इब्राहीम खलीलुल्लाह के कदमों के निशान बन गए। उसी को मकाम इब्राहीम कहते हैं। और जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे खलील अब ऐलान कर दो, आवाज लगाओ, ए दुनिया वालों, अल्लाह के घर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। अब चलो अल्लाह के घर के तवाफ के लिए चलो, अल्लाह के घर के तवाफ के लिए चलो। खाने काबा के तवाफ ज्यादा होती है तो बस उसके इर्द गिर्द कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सामने सब तो नहीं कर दो। तो वो एक देखते हैं खाने काबा का फोटो देखा होगा, उसमें सुनहरी सोना लगा हुआ शीशे में आपको नजर आता है, वो बड़ा सा होता है, एक आदमी के लेवल का होगा, वही मकाम इब्राहीम है। वो पूरे पत्थर को चांदी के कबर से ढक दिया गया है, उन कदमों के निशान को, और वो शीशे के कबर में सोने के एक फ्रेम में उसको रख दिया गया है। उसी अब उसके सामने एक या दो आदमी नमाज पढ़ सकते हैं, बाकी इर्द गिर्द पढ़े तो जाहिर सी बात है सबको मौका नहीं मिल पाएगा एक साथ में। जैसा कि सब हजर असवद को नहीं चूमते, जब चूमने का मौका ना मिले तो फिर हाथ लगा के हाथ ही चूम लो, ये रुकनी। और अगर हाथ भी ना पहुंच सके तो फिर दूर से ही बस इशारा करो हाथों का और ये हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चूमने का भी मौका मिला और छूने का भी मौका मिला, और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे सूफी जा रहे हैं, इनको भी चूमने का भी मौका मिले, छूने का भी मौका मिले। अब वहां पर नमाज पढ़ना ये मिटाने की बातें करते हैं। अब यादें मिटेंगी कैसे? रब तो कहता है ये मकाम इब्राहीम है और नमाज पढ़ो। अच्छा मालूम है ये नमाज जो पढ़ने का हुक्म दिया गया ये किसकी आरज़ू पर, किसकी तमन्ना पर? हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये मकाम इब्राहीम है। जब अल्लाह के नबी ने मकाम इब्राहीम की फजीलत बताई तो अर्ज़ करते हैं और फारूक आज़म अल्लाह के नबी हम यहाँ नमाज ना पढ़ लें, यहाँ पर नमाज ना पढ़ लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए कि मैं बगैर हुक्म रब के इजाजत नहीं दे सकता। अभी नबी खामोश हुए थे कि मर्ज़िए उमर पर जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गए। मर्ज़िए उमर पर ख्वाहिश उमर की थी, हुक्म रब हो गया जाओ मेरे महबूब की बारगाह में। मेरे महबूब का महबूब चहीता उमर चाहता है कि यहाँ नमाज पढ़ी जाए तो मेरे महबूब से कह दो तखिज़ू में मकाम इब्राहीम मुसल्ला, तुम मुसल्ला बना लो इब्राहीम के इस मकाम को जिस पर इब्राहीम के कदम नमाज पढ़े हैं, वहां पर तुम नमाज पढ़ो। मिटाओ कैसे यादों को मिटाओगे? तुम मिटाते जाओगे। अल्लाह अपने महबूबी की यादों को क़यामत तक बाकी रखने वाला है। अब जब तवाफ पूरा हो गया, 7 चक्कर तवाफ के लग गए तो हुक्म है सफा मरवा की सही करो। उम्रा करने वाले के लिए सफा मरवा की सही करना है। सफा मरवा क्या है? जिस पे हजरत हाजरा दौड़ी थी पानी तलाश करने के लिए। तफसील में नहीं जाऊंगा बहुत, तो जब हमारे बाकी है
सफा मरवा, ये दो पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, सफा मरवा दो पहाड़ियां हैं, और दो पहाड़ियां हैं और इसी के बीच में खाने काबा है। खाने काबा के मुत्तसिल आबे जमजम का कुआं है, आबे जमजम का कुआं है उसी बीच में, क्योंकि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी बचपना है, और वहीं पर आपने लिटाया। जब प्यास की शिद्दत ज़्यादा हुई, पानी तलाश कर लीजिए, कभी सफा पर कभी मरवा पर। हजरत हाजरा दौड़ती रही और देखती रही कहीं पानी नजर आ जाए। जब 7वां चक्कर लगाकर आप वापस आ रही थी तो इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ी रगड़ रहे थे। इधर एड़ी जमीन पर इस्माईल अलैहिस्सलाम की लगी, उधर जमजम का पानी नमूदार हो गया। सुभान अल्लाह, जमजम सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है। जब हजरत हाजरा ने ये देखा, दौड़ती हुई गई, पानी फैल रहा था। जब पानी फैल रहा था तो मिट्टी से आप घेरती रही और सुरयानी ज़बान में कहती रही जम जम, यानी थम थम, ठहर जा। हदीस पाक में आता है, नबी फरमाते हैं अल्लाह रहमतें नाज़िल फरमाए इस्माईल की वालिदा पर, अगर वो जमजम ना कहती तो ये पानी कुएं की शक्ल में नहीं होता, दरिया की शक्ल में होता, बह जाता ये पानी, दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता। हजरात, तो वो पानी वहीं पर थम गया। तो ये पानी जमजम का, ये भी किसी अल्लाह वाले की याद दिलाता है। अब सफा मरवा पर हाजी ना दौड़े, उसका हज मुकम्मल नहीं, उम्रा करने वाला ना दौड़े, उसका उम्रा मुकम्मल नहीं है। क्यों दौड़ते हो, किस लिए दौड़ते हो, क्या वजह है? अब यहाँ पर एक नुक्ता मुझे याद आ गया। लोग कहते हैं, अपने एक रिवायत लोगों को बताई, उलमाए अहले सुन्नत बयान करते हैं कि अंगूठे चूमना नामे मोहम्मद पर, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, सिद्दीक़ अकबर की भी सुन्नत है। क्योंकि जब नूरे मोहम्मदी नाखून आदम में नजर आया था तो हजरत आदम ने फर्दे मोहब्बत से अपने नाखूनों को आंखों से लगा लिया था और चूम लिया था। सुभान अल्लाह, जब हम ये बयान करते हैं उलमाए अहले सुन्नत, तो एतराज करने वाले एतराज करते हैं हमें आदम अलैहिस्सलाम को तो नाखूनों में नूरे मोहम्मदी नजर आया था, हमें तो नजर नहीं आता, हम किस लिए चूमे, हमें चूमने की जरूरत क्या है? नूर नजर आता तो चूमते, जब नजर आता नहीं, आदम को नजर आया, उन्होंने चूम लिया, बहुत अच्छी बात है। हमें नजर नहीं आता तो क्यों चूमे, हमें बेवकूफ। अगर ऐसे ही मसला हल होने लगे तो सफा मरवा पर हजरत हाजरा पानी तलाश करने के लिए दौड़ी थी। किस लिए दौड़ी थी? पानी के लिए ना। आज हाजी जाते हैं, क्यों दौड़ते हैं? भाई पानी तो है, हमें जमजम का कुआं है, अब वहां तो कुएं से निकालने हो गया। सबब का मौजूद होना न होना कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह को पसंद की अदा आ गई, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने नूरे मोहम्मदी को अपनी आंखों में देखा था, बस उन्होंने अपनी अदा दिखाई, चूम लिया। बस हम भी एक पैगंबर की अदा को अदा कर रहे हैं। अल्लाह कबीरा। अब सफा मरवा पर 7 चक्कर लगा, यहाँ पर उसके बाद सर मुड़ाया जाता है। जो लेडीज हैं वो उंगली में लपेट कर इतने बाल काट, उनके लिए सर मुड़ाने का हुक्म नहीं है, सिर्फ थोड़े से बाल काट दे, उम्रा मुकम्मल हो गया। ये उम्रा है, उम्रा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। हज के लिए तो मिना में, अच्छा उम्रा और हज में ये फर्क है कि उम्रा आप साल में कभी भी कर सकते हैं, और हज और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया था तो अर्श के पर्दों में मैंने देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जान लिया था कि सबसे ज्यादा अगर महबूब तुझे कोई ज़ात है तो वो इसी नाम, जिसका ये नाम है वही ज़ात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक आंसू बहाते रहे, रोते रहे, और जब तौबा कबूल कब होती है? जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दिया जाता है, जब नबी कौनैन का वसीला दिया जाता है, तब तौबा कबूल होती है। ए औलादे आदम, तुम्हारे और हम सबके बाप की तौबा कबूल बगैर वसीला मुस्तफा के नहीं, तो तुम किस खेत के मूली हो? तुम बगैर वसीला मुस्तफा के अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, पहुंच नहीं सकते। हद खुदा मिलता नहीं उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, बगैर जीने के छत पे नहीं चढ़ सकते, तो बगैर वसीले के रब तक कैसे मैदान अरफात में नहीं ठहरना। हज का सबसे अहम रुकन है ये मैदान अरफात में ठहरना। 9 तारीख को, बकरा ईद की 9 तारीख को सारे हाजी मैदान अरफात में पहुंचते हैं। मगरिब से पहले वहाँ हाजिर होना, मौजूद होना, पहुंचना जरूरी है। क्या करना है? नमाज पढ़नी है, सजदे करने हैं, कुरान की तिलावत करनी है, क्या फर्ज वाजिब है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। न नमाज पढ़ना है, न रोजे रखना है, वहां न सजदे करने, सिर्फ वहां पहुंचना फर्ज है। नमाज तो फर्ज जो है 5 वक्त की वो तो है, वहां भी है और यहाँ हिंदुस्तान में। वहां जो हज का फर्ज है, जो रुकन है, वो मैदान अरफात में सिर्फ पहुंचना है।
اور کچھ نہیں کرنا ہے. ہاں حکم یہ کہ دعائیں مانگو, رو گڑگڑاؤ, وہاں جتنے دن رہو, لیکن فرض کیا ہے؟ صرف پہنچنا. کوئی حاجی صرف وہاں پہنچ جائے, نہ دعا مانگے, نہ نمازیں پڑھیں, سجدے کرے, نہ رکوع کرے, صرف وہاں پہنچ جائے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے ہی رہے, فرض ادا ہو گیا. وہ حاجی ہو گیا, فرض ادا ہو گیا. تو یہ اہم رکن ہے. تو میدان عرفات میں صرف پہنچنا ضروری ہے. کیوں؟ یہ تو اللہ کے محبوب کی ادا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے, سجدے نہیں کرنے, رکوع نہیں کرنا ہے, بس ایک اللہ والے کی یاد کو یاد کرنا. آج شیطان نہیں ہے, وہ تو پلر بنے ہوئے کھڑے ہیں, لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی ادا پسند آتی کہ تم نے میرے لیے شیطان میں کر دیا. ہماری قیامت تک میں اپنے محبوب کی امت کے ہر حاجی پر یہ واجب قرار دوں گا, جب تک وہ کنکریاں نہیں مان لے گا اس کا حج مکمل ہی نہ ہوگا. تو یہ اللہ والے کی یاد تو ہے. بچوں یادوں سے بچوں گے تو اللہ ہو کبیرہ. تو یہی بار کے وقت کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بس گفتگو کو آخری مرحلے میں رکھتا ہوں, چاہے وہ منی ہو چاہے مزدلفہ ہو. ایسی مقدس جگہ ہے وہاں صفا مروہ, جس کے بارے میں رب نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیوں اللہ کی نشانی ہے؟ حضرت ہاجرہ کے قدم پڑ گئے ہیں. اللہ کو اور ایک پتہ کی بات بتا دوں, تفسیر پڑھ کے, صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں. یہاں اصحاب اور نائلہ نے زنا کیا, 2 لوگ تھے, مرد اور عورت, زنا کیا. اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا, وہ پتھر بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ پتھر بن گئے. وہاں زنا کیا انہوں نے تو وہ کیا بن گئے؟ پتھر بن گئے. صفا اور مروہ پر پتھر بن گئے. اب سوچو, اور پتھر بن گئے. کچھ دن کے بعد لوگ اسے پوجنے لگے. کیا کرنے لگے؟ انہیں پتھروں کو کیا کرنے لگے؟ پوجنے لگے. خدا بنا لیا انہوں نے, اپنا خدا بنا لیا. اب ان کو پوجنے لگے. وہاں پوجا ہوتی تھی تو وہ جگہ پتھر تھے, وہاں بت رکھ بن گئے تھے وہ لوگ. لوگوں نے پوجا شروع کر دی تھی. مگر جب ایک بندی کے قدم پڑ گئے تو اسی صفا مروہ کو اللہ نے اپنی نشانیاں بتا دی. ایسے مقدس مقامات جہاں حجر اسود ہو, مقام ابراہیم ہو, خانہ کعبہ ہو, مقدس عرفات کا میدان ہو, منی اور مزدلفہ ہو, چاہے زمزم ہو, اور تمام یہ اللہ کی مقدس جو نشانیاں ہیں اس پر زمین پر موجود ہیں. اللہ تبھی فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, قسم ہے مجھے شہر مکہ کی. اب یہ مقدس مقامات ہیں, مقدس مقامات ہیں, وہاں مقدس مقامات ہے. اللہ اس شہر کی قسم کھا رہا ہے. ہم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا, اے پاک پروردگار عالم, تو نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے. قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی کہ یہاں صفا اور مروہ ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی ہے کہ یہاں منی اور مزدلفہ ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی کہ یہاں عرفات ہے, عرفات کا میدان ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی ہے زمزم کا کنواں ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی یہ حجر اسود ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی کہ یہاں مقدس گھر خانہ کعبہ ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی ہے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے نہیں اے محبوب, میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی ہے یہاں منی اور مزدلفہ ہے, صفا اور مروہ ہے, یہاں پر عرفات ہے, یہاں منی مزدلفہ ہے, یہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہے. اے محبوب اس لیے قسم نہیں کھائی تو میرے مولا قسم کیوں کھائی ہے؟ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب ہم نے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ شہر کی سرزمین نے تمہارے قدموں کے بوسے لیے ہیں, تمہارے قدموں کو چوما ہے, تمہارے قدم اس سرزمین پر پڑے ہیں. اس لیے ہم نے اس صفا مروہ کی قسم, اس شہر مکہ کی قسم کھائی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کھائی, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب قسم ہے مجھے شہر مکہ کی, اس لیے قسم ہے کہ تمہارے پاک قدم سے پڑے ہیں. اس سرزمین نے تمہارے مقدس قدموں کے بوسے لیے ہیں, تو نبی کے قدم پڑے ہیں, اس لیے رب نے قسم کھائی ہے. مصطفیٰ جان رحمت اور تاریخ گواہ ہے. ان آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر رہے, اور جب کفار مکہ نے آپ کو ستایا اور آپ جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے, جب مدینہ شریف آپ تشریف لے گئے, تب سے لے گئے آپ جب واپس آئے مکہ فتح کیا, یہ 8 سال کا زمانہ ہے. 8 سال کا زمانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 سال تک کسی بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹھہرنا مسلمان کو گناہ کر دیا. اب ٹھہرو گے تو گناہگار ہوگے. لیکن جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد پھر آتے ہیں, 12,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے آتے ہیں, اور جب مکہ فتح ہوتا ہے تو پھر مکے کے لیے اور بندیاں مل جاتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب تک نبی مکے میں ہے تب تک مکہ مکہ المکرمہ ہے. جب نبی چلے جاتے ہیں تب
اجازت نہیں ہوتی ہے. تو معلوم ہوا اللہ نے مصطفیٰ کریم کے قدموں کی قسم اس لیے کھائی ہے, شہر مکہ کی اس لیے کھائی کہ نبی کے قدم وہاں پر پڑے ہیں. اللہ اور دیکھو میں اب اپنی گفتگو کو سمیٹوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم وہاں پڑے. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں مکے میں خانہ کعبہ, حجر اسود, صفا مروہ کی پہاڑی اور مقدس مقامات, لیکن جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس, جہاں نبی آرام فرما, جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس جگہ سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس جسم ٹچ ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے اور عرش معلیٰ سے بھی. شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ عظمت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو مکہ بھی شان والا ہے, مدینہ بھی شان والا ہے. مکے میں جانا بھی ثواب ہے, مدینے میں جانا بھی ثواب ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو کیا ہی خوب کہہ دیا. لوگ کہتے ہیں نہیں مکہ افضل ہے, مدینہ افضل ہے. لوگ کوئی مدینہ افضل بتا رہا ہے, کوئی مکہ افضل بتا رہا ہے, کوئی مکے کی فضیلت بتا رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا افضل. عبادت کرنے والے, سجدے کرنے والوں, رکوع کرنے والوں کیوں بحث کر رہے ہو کہ طیبہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے؟ تو یہ تمہارا معاملہ ہے. تم مکے کو افضل کہو, تم خانہ کعبہ کو افضل کہو, طیبہ نہ صحیح افضل. ارے تم مکے ہو گے تو مکہ ہی بڑا ظاہر ہے. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائیں گے؟ یا غوث زندہ باد, زندہ باد. تو یہ زندہ باد, زندہ باد. ہاں سبحان اللہ, جزاک اللہ. تو ریت میں لٹا کر گرم گرم پتھر جس کے سینے میں رکھ دیا جاتا تھا, جس کی سماج میں کوئی حیثیت اور وقت نہیں تھی, جو کالا کلمہ تھا, مگر فتح مکہ میں جب نبی نے کہا بلال اذان رہو, کہ یا رسول اللہ کہا آواز کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اذان رہو. عشق نے ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ پہنچا. عشق ہی تو تھا. آج کیا یا رسول اللہ, سفر میں رہا اذان پڑھی کعبے کی طرف منہ کیا تھا, حضر میں رہا اذان پڑھی کعبے کی طرف منہ کیا تھا, طیبہ تھا, مدینہ تھا, اذان پڑھی کعبے کی طرف منہ کیا تھا. جہاں بھی نماز کا وقت ہوا حکم دیا آپ نے اذان کا, تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھی تھی. یا رسول اللہ تو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا, منہ کدھر کروں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا بلال تجھے چھت پہ چڑھایا کس نے ہے؟ کہ سارے نبیوں کے سردار نے چڑھایا ہے. بلال اب کدھر ہی مت دیکھ, اسی کی طرف منہ کر اور اذان کر. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا جی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ سارے مومنین کا قبلہ ہے, مگر گنبد خضرا کعبے کا نبی نہ ہوتے تو کعبے کو یہ مقبولیت نہ, نبی نہ ہوتے نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ کہکشاں ہوتا, نہ ستارے ہوتے, نہ سورج ہوتا, نہ چاند ہوتا, نہ دن ہوتے, نہ رات ہوتے. بس یہ کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ تم نے کہا اللہ کی سبتا بقدم شان ہے. انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. کہتا ہے تو جانے ایمان ہے میرے مصطفیٰ, جانے جہان ہے میرے مصطفیٰ, جانے عرفان ہے میرے مصطفیٰ, ساری کائنات کی جان ہے اور جانے عبادت ہے میرے مصطفیٰ. عبادت وہی مقبول ہے جو مصطفیٰ کی محبت میں, نبی کی محبت میں نہ ہو. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں, جو کچھ لوگوں نے نظریہ یار مدینہ جانے کی ضرورت کیا ہے, نبی نے تو نہیں کہا کہ تم مدینہ جاؤ. ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجی, آپ نے ایک حج فرمایا, اور اس حج میں مصطفیٰ موجود تھے, تو پھر کس کو کہتے کہ جاؤ مدینہ؟ مصطفیٰ تو وہی ہیں, لیکن نبی نے فرما دیا منظار قبری وجبت لہ شفاعتی. ہمیں جائے اس ڈھنگ سے پڑھی جائے کہ سر جھکے اللہ کے لیے, دل جھکے رسول اللہ, سر جھکے خانہ کعبہ کی طرف اور دل جھکے گنبد خضرا کی طرف. وہ نماز ہے, وہ روزہ ہے, وہ حج ہے. جب نبی کی محبت ہوگی تو نماز بھی قبول ہوگی, روزہ بھی قبول ہوگا, حج بھی قبول ہوگا, تمام عبادتیں قبول ہوں گی. شرط یہی ہے کہ نبی سے محبت ہو. علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں. تو بس نبی سے محبت کر لے. یہ جہان کیا چیز ہے؟ لوح و قلم، قلم اور تختی تیری ہے. اپنے ہاتھ سے قلم پکڑ، اپنی تقدیر خود لکھتا جائے گا. شرط یہ ہے کہ تو نبی سے محبت کر، مصطفیٰ سے محبت کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب قدیر ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے محبوبین کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، اور انہی کی محبت میں اللہ میدان محشر میں اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی صاحب کے عمرے کو قبول فرمائے، اور اللہ ان کے سفر سے ہم سب کو بھی فیضیاب فرمائے. اللہ ہماری بھی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تاکہ ہم سب جو لوگ نہ جا سکے ہیں وہ بھی جو چلے گئے ہیں اللہ انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں جو لفظ خطا ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. ایک بار سب مل کے توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے عمل سن کا ملائیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی عظمتیں پھر سے پائیں گے انشاءاللہ. اے وقت تو ٹھہر جا، مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم میں ہم ہی چاہیں گے انشاءاللہ. زندگی بخیر رہی تو چند منٹ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. ایک بار جو کے پاس پڑھیے صلی اللہ علیہ محترم حضرات، ابھی آپ نے جناب مولانا مفتی صاحب سے بڑے بہترین انداز میں واقعہ اور آپ نے سماعت فرمایا. بڑے بہترین انداز میں آپ نے نعت و مرتبت حمد و ہم تبارک و تعالیٰ سماعت فرمائی. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا. آپ کے سجادہ نصیر سرکار سید صوفی سلطان صاحب قبلہ تشریف لائیں اور ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے ان کی زیارت کرنا رہے ہیں. اب جس نصیب محفل کو سجایا ہے وہ پیغام بھی آپ تک محفل میں پہنچا دیا، عمرے کو ہی بتا دیا. مگر ایک عمرہ تو آپ نے مکہ، مگر جب کوئی حاجی مدینے منورہ پہنچتا ہے، اب مدینے میں اگر ایک نیکی کر لے تو 50,000 نیکی. مدینے میں ایک نیکی کی 50,000 نیکی ہیں، مگر گناہ کا ایک ہی ہے. انہی اللہ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب آپ ہر عالم کی رحمت ہے. تو آپ کی رحمت کا یہاں پر اندازہ لگائیں. اگر مکے میں گناہ ہوتے ہیں تو ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ ہے. ایک نیکی کی تو 1,00,000 نیکی ملی، مگر جب آپ نے مدینے پہنچ کر ایک نیکی کری تو 50,000 نیکی ملتی ہیں، مگر گناہ کا ایک کا ایک ہی ہے. اب آپ نے مکے میں عمرہ کیا، اب آپ چاہتے ہیں مدینے میں پہنچ کر بھی عمرہ ہو جائے. عمرہ آپ نے کیا مکہ شریف میں، اب آپ چاہتے ہیں مدینے میں رہ کر عمرے کا ثواب مل جائے. تو مدینہ شریف میں ایک مسجد قباء ہے جس میں میرے آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل ادا کری تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے. تو ایک مسجد قباء میں صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب آپ ان کی رحمتوں کا اندازہ لگاتے چلیے. اور
شریف سے طائف کی جگہ ہے جہاں میرے آقا دین کی دعوت کے لیے گئے تھے. تو یہ مکے سے 200 کلومیٹر دور ہے طائف. اس راستے میں ایک جنگل نیچے تھا اور پانی اوپر آیا, بچہ پانی کے ساتھ اوپر آ گیا, وہ کنواں پڑے گا. پھر کچھ دور آگے چلیں گے تو ایک کنواں اور پڑے گا. تو اس کنویں کا 80 نبیوں نے پانی پیا ہے. اور میرا آقا نے فرمایا جو اس کنویں کا پانی پی لے تو لا علاج مریض بھی شفا پائے گا. لا علاج مریض بھی شفا پائے گا. اب کم اور غم زیادہ ایسا کیوں ہے؟ آج ایک بات یہ بھی ہو جائے گا, ہر انسان کے ساتھ خوشی کم ہے اور غم زیادہ ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خمیرہ تیار کیا گیا ہے تو اس خمیرے پر 39 دن تک غم کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. تو اس خمیرے سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. اور جب اصل آتی ہے تو نقل جو ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے. جب اصل آ جاتی ہے تو نقل چھپ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے چاند اور تارے یہ روشنی لیتے ہیں سورج سے, چاند اور تارے روشنی لیتے ہیں سورج سے, اور جب سورج نکل آتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے, ان کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے. ایسے ہی جب نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پہ چلا تو سورج کے مزہ نہیں ہے اپنی کرنوں کو ڈالتا, یعنی سورج جو روشنی لیتا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیتا ہے. یہی وجہ ہے جب آپ چلتے تھے تو بادل آپ کو سایہ کرتا تھا. سورج کی مزہ نہیں ہے, وہ اپنی کرنیں پیارے آقا پہ ڈالتا ہے, یعنی وہ خود روشنی جو لیتا ہے وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چاند اور ستارے جو روشنی لیتے ہیں وہ چاند سورج سے لیتے ہیں, لیکن سورج کے نکلنے پر چاند چھپ جاتا ہے. آج موجودہ وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اور سن رہے ہیں کہ لوگ چاند پہ چلے گئے, مگر یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. آج ایک حقیقت سمجھ لیجیے آپ, چاند قرآن پاک میں فرمایا چاند پہلے آسمان پہ ہے, 7 آسمان ہیں. کتنے؟ 7. سورج گرمیوں میں 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے اور جاڑوں میں چوتھے آسمان پہ ہوتا ہے, اور چاند پہلے آسمان میں ہے. کون سے میں؟ پہلے میں. اور پہلے آسمان میں ہونے کے بعد اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. پہلے آسمان میں ہونے کے بعد میں بھی اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے, اور نہ اس کا کوئی اپنا وجود ہے, وجود بھی اس کا نہیں ہے اپنا. اس لیے جب چاند 27 تاریخ میں چھپ جاتا ہے, کبھی 28 میں چھپتا ہے اور دوسری یہ غائب رہتا ہے. جب یہ سورج کے پاس سے نکلتا ہے تو ایک باریک ہوتا ہے چاند, اور جب یہ 15 تاریخ تک یہ بڑھتا ہے تب یہ چاند سے سورج سے دوری بناتا ہے, سورج سے دوری بناتا رہتا ہے, تو یہ چاند اتنا ہی موٹا ہوتا جاتا ہے. اور جب یہ 14 تاریخ کے بعد میں ڈھلتا ہے تو یہ سورج کے قریب ہوتا ہے. جب قریب ہوتا جاتا ہے تو اب
پیٹ میں ہے تو ہر روز ایک نئے نبی آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے. جب آپ چلتے تھے، جب آپ کی والدہ چلتی تھی تو بادل سایہ کرتا تھا آپ کے والدہ پہ. جب آپ چلتی تھی تو خوشبو مہکا کرتی تھی، اور یہی خوشبو میرے آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مہکتی تھی. جس راستے پہ آپ نکل جاتے تھے وہ راستہ مہک جاتا تھا، وہ راستہ خوشبودار ہو جایا کرتا تھا. اگر کسی کو ضرورت پڑی کہ وہ آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھے تو وہ پوچھتا نہیں تھا، بلکہ خوشبو سونگا کرتے تھے، جہاں سے خوشبو آ رہی ہے وہیں چلے. اب ایک پہاڑ ہے مکے میں، جہاں پہ کیا جنگ احد میں ایک پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ پیارے آقا کی محبت میں رویا ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جس نے پیارے آقا پر صلاۃ السلام پڑھا ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جب پیارے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو ان کے غم میں یہ پہاڑ رویا. تو میرے آقا نے فرمایا یہ پہاڑ جنت کی اور جنت میں جائے گا. تو ایک بے جان چیز کو جنتی ہونے کی ضمانت دے دیں. پتھر ہے، بولے وہی پتھر ہے جو میرے پر صلاۃ السلام پڑھ رہا ہے. تو ہم امتی ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے رہیں اور ان سے محبت کرتے رہیں، ان کے آل پاک سے محبت کرتے رہیں. ایک بار درود پاک میں پڑھنا ہے. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش بیٹھے ہم بھی جاگے مدینے کی گلیوں میں، کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں. کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سرکار نے ہمیں عطا فرمایا صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، خلفائے راشدین سے اور بزرگان دین سے جو ہمیں دین ملا ہے وہی دین ہمیں پکڑ کے رکھنا ہے. یہ مولانا ملا مولوی کے دین کی طرف ہمیں نہیں بھاگنا ہے. جو امام حسین کا دین ہے، جو امام حسن کا دین ہے، جو مولا علی مشکل کشا کا، وہ گھر والے بھی ہمارے ہیں اور در والے بھی ہمارے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمشو تم پہ کروڑوں درود. شافعِ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود. دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے میاں ہو بھلا، جب ناخدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پہچان سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سینے کے داغ داغ کہہ دو کر دے باغ باغ، طیبہ سے آ کر چھپا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو حافظ و مغیث، کیا ہے
دشمن حبیب تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کی کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، برسے کرم کی بھرن، پھولے نعم کی چمن، ایسی چلا دو ہوا، تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے گے بھلا، تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، کام بولے لیجئے، کام بولے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں وضع، تم پہ کروڑوں درود، علیکہ صلوات اللہ علیہ حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ علیکہ السلام روح جب الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا ولی اللہ، یا کریم یا اللہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باطر علم و خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و قاضم و رضا کے واسطے، مولا یا اللہ تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو بھی ہم نے محفل سجائی ہے مولا، نعت منقبت تقریریں پرواز ہوئی اور صوفی صاحب پیارا ہے اس کے قرآن میں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی حاضری کے لیے جا رہا ہے سرکار، عمرے کے لیے جا رہا ہے سرکار، یہ سب ہم ان کے وسیلے سے یہ تیری بارگاہ میں تحفہ نذر کرتے ہیں، بتوسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفل کو تیری بارگاہ میں تو قبول و مقبول فرما، اس کا ثواب ہم سب کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفہ نذر کرتے ہیں، مولا قبول و مقبول فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ، تمام ازواج مطہرات کی بارگاہ، جنگ احد جنگ بدر تمام کربلا والوں کی بارگاہ، تمام اہل بیت، تمام صحابہ تابعین تبع تابعین، تمام خلفاء راشدین اور تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں، تمام انبیاء علیہ السلام کی، تمام جمیع المومنات والمومنات والمسلمین والمسلمات ایمان والے دنیا سے جا چکے ان سب کی بارگاہ میں تحفہ نذر کرتے مولا قبول و مقبول فرمائے، اس محفل کے صدقے میں ہمارے صوفی صاحب کے سفر کو مبارک فرما دے مولا، جو بھی دعائیں کریں ان کی دعا بھی قبول ہو، ان کے وسیلے سے ہماری بھی حالت قبول ہو، اس محفل کے صدقے میں ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے مولا ان سب کی تو مغفرت فرما دے مولا، انہیں بھی کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرما، ان سب کی قبروں میں انوار و نور کی بارش فرما دے، انہیں بھی جنت کے باغیچوں میں سے عطا فرما،
ان کی بھی قبروں کو بقائے نور فرما دے مولا اس مبارک محفل کے صدقے میں ہمارے صوفی صاحب کو خوب ہمت طاقت قوت عطا فرما جو بھی دعا کرے مولا اللہ تیری بارگاہ میں اور ہم اس غریب نواز کا غلام دعا کر رہے ہیں مولا ان کی ہر دعا سرکار کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو ہم سب کے حق میں یہ جا کے دعا کریں مولا ان کے وسیلے سے کہ کتنی بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس سرکار کے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں تو سرکار نے اپنے آل نبی اولاد علی عطائے رسول غریب نواز کے غلام کو ان کی محفل میں بھیج دیا مولا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ عطائے رسول ہمیں سرکار نے عطا فرمائے اور انہی کے وسیلے سے آج ہمارے ہندوستان میں دین و سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہو رہا ہے بزرگان دین کے وسیلے سے ہمیں خوب علم عطا فرمائے اور ذہن عطا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے اور روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری ہم سب کو نصیب عطا فرمائے ہمارے بچوں کو دین عطا فرمائے مولا ہمارے بچوں کو دین کا شوق عطا فرمائے اور وہ دین جو بزرگان دین نے ہمیں عطا فرمائے مولا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل غوث اعظم کا ساتھ ہو خواجہ اعظم کا ساتھ ہو تمام اولیاء اللہ کا ساتھ ہو تمام علماء اہل سنت کا ساتھ ہو ہم سب کے پیر و مرشد کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں ادا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گورے کیا کی جبائے سب رات ان کے پیارے ان کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نے ہم تجھ سے کریں کرسیوں کے لب بنا کا ساتھ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی ببار حمل مغرق خذیتی شاہدنا قالنا یا فی خمسة نطفی بها حر البباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن اللہ یا شیخ معین الدین حسن چشتی شیئن اللہ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ عثمانی مولا تیری بارگاہ میں یہ جو ہم نے محفل سجائی ہے مولا جن کی بھی محفلیں تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہوں سرکار اس محفل کو بھی تیری بارگاہ میں قبول و مقبول فرما جن کی بھی دعائیں قبول ہوئی ان کے صدقۃ پھیل میں ہماری بھی سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری ہم سب کو نصیب عطا فرما حضور غوث اعظم کی بارگاہ کی اور مزید تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ کی اور ہم سب کے پیران اعظام کی بارگاہ کی حاضری ہم سب کو نصیب عطا فرما مولا ان کے سفر کو مبارک فرما اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق شاہان شہداء کی عظمت کا تصدق یا غریب نواز ہم سب کو اپنے دروازے سے دین عطا فرما دو دین کا شوق عطا فرما دو نمازی بنا دو پرہیزگار بنا دو دین کا خادم بنا دو دین کا خدمت گزار بنا دو اپنے دروازے سے ہم سب کو نعمتیں بخش دو بخش عالم آپ کا دربار سرکار و مشکل کشائی فرمانا حاجت روائی فرمانا بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست آراد کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا قطب الدین چشتی مدد کن یا نظام الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرکار ہم سب کی اس محفل کو قبول فرمانا حضرت کے سفر کو مبارک فرمانا اور ان کو خوب صحت و تندرستی عطا فرمانا ان کے وسیلے سے ان کے مریدین اور ہمارے جتنے بھی مریدین مولا ان کو بھی روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے حاضر نصیب عطا فرما اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعل مقیم الصلاة بذرتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا سرکار یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا دافع الامراض اللہ خیر الرحم الراحمین یا رسول اللہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا ونبینا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں فضل رب سے چرچے ہیں اتار چرچے ہیں اتار جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا اوہی رستہ میرے مرشد دا جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا اوہی رستہ میرے مرشد دا اوہی رستہ میرے مرشد دا اس راستے تے میرا بھی پیر ہوئے اس راستے تے میرا بھی پیر ہوئے میرا پیر دی ہر دم خیر 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 ہوئے میرے پیر دی شان نرالیاں نے میرے پیر دی شان نرالیاں نے سبزی محمد زلفاں کالیاں نے سبزی محمد زلفاں کالیاں نے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا پیر تار سونا پیر تار سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا پیر تار سونا پیر تار سونا رب پیر دے حسن دی خیر ہوئے رب پیر دے حسن دی خیر ہوئے پیر تار دی میرے پیر دی پیر تار دی میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے 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 جدو ملک الموت نے آنا ہے جدو ملک الموت نے آنا ہے اوتھے پیر میرے نے بھی آنا ہے مینوں کلمہ یاد دلانا ہے پوری موت تو مینوں بچانا ہے نالے آپ جنازہ پڑھانا ہے نالے جنت بقی دفنانا ہے نالے جنت بقی دفنانا ہے لاش میری نو نہ دفنانا نہ نہلانا نہ دفنانا ہاتھ نہ لانا جد تک پیر نہیں آئے جد تک پیر نہیں آوے جد تک پیر نہیں آوے جد تک پیر نہیں آوے آپ پڑھے تکبیراں میریاں آپ پڑھے تکبیراں میریاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ پڑھے تکبیراں میریاں میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا ایک بار ہی دکھا دو آقا مجھے مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے ترستی ہے میری آنکھیں ترس
ہنستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے دکھا دیجئے طیبہ دکھا دیجئے۔ مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، بلا لیجئے مدینے اور بلا لیجئے مدینے اور قدموں میں بسا لیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، ٹھکانہ گنبد خضرا، ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے دکھا دیجئے طیبہ بلا لیجئے۔ مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، بقیع پاک ہی آقا، بقیع پاک ہی آقا میرا مدفن بنا دیجئے میرے آقا مدینے، مجھے بھی مدینہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ عقیدت سے بنا نالین جس در سید آئی، عقیدت سے بنا نالین جس در سید آئی، مجھے بھی سید الشہداء، مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکھٹ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں، کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں،
علیوں فاطمہ حسنین علیوں فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے علیوں فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجے ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی میسر ہو اگر کاتب میسر ہو اگر کاتب تو آنکھوں سے لگا لیجے میرے آقا دکھا دیجیے مجھے مدینہ دکھا دیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بلا لیجے میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکون اب تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا میں اپنی جان جب قربان کروں گا تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا گئے ہم ابو کو لینے کے لیے صبح صبح کا ٹائم ہے اور نیند ہماری خراب ہوئی ہے کوئی بات نہیں ابو آ رہے ہیں شاید چیکنگ وغیرہ کروا رہے ہوں گے وہیں پر تو ابھی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم اور لگتا ہے آ گیا ہے ان کا فون آن ہو گیا ہے تو وہ آ چکے ہیں گیٹ نمبر 4 پر ہے شاید تو ابھی ہم گیٹ نمبر 4 کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ملتے ہیں ابو سے ابو ہمیں گھما رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں 4 پہ ہیں کبھی کہہ رہے ہیں 3 پہ تو ہم واپس 3 پہ جا رہے ہیں ابو آنے آ کر نہیں دے رہے لگتا ہے ان کا من نہیں کر رہا ہے آنے کا کوئی نہیں ابھی ہم 3 کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھتے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں مناؤ حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا
हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। हम आ गए हैं अम्मी अब्बू को लेकर और अम्मी अब्बू का स्वागत भी कर दिया है और अब हम जा रहे हैं घर पे मिलते हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कजपुरा हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुआ चारों सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हुआ चारों सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमना की, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फज़ाओं में नग़मात सल्ले अला के। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फज़ाओं में नग़मात सल्ले अला के। दुरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ, हुजूर आ